اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، بزرگوں، عزیزوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جس موضوع پر بات کر رہے ہیں وہ انتہائی حساس موضوع ہے، اور انسان جب رائے افرار اختیار کرتا ہے تو اس کا کیا انجام ہوتا ہے۔ جب انسان عقل مندی سے دنیا میں زندگی گزارتا ہے تو اس کو کیا انعامات ملتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم جو رائے افرار انسان اختیار کرتا ہے تو اس کا انجام کے بارے میں ہم آج گفتگو پہلے کریں گے۔ اللہ رب العزت نے جب انسان کو دنیا میں بھیجا تو اس کو یہی دین اسلام دے کر بھیجا، اور اسی پر تو زندگی گزار اور اسی پر تیری موت ہونی چاہیے۔ یعنی کہ انسان دنیا میں آیا اور ساتھ ہی اس کے یہ قانون بھی آیا کہ اس طرح تو نے زندگی گزارنی ہے اور اللہ رب العزت کی عبادت بھی کرنی ہے، اور دنیا میں بھی ایک ایسی فضا قائم کرنی جس سے جو معاشرہ وجود میں آئے گا اس کو سکون راحت نصیب ہو اور اچھی زندگی گزارے، اور پھر میری طرف لوٹ آئے گا اچھی زندگی گزار کر۔ تو پہلے لوگوں کی جو عمریں تھیں یہ بہت دراز تھیں، تو آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی جو عمر ہیں یہ سب نبیوں کی قوم و امتوں سے چھوٹی عمریں ہیں، مگر ان کی عبادت جو ہے وہ ان کے ایک ایک سال ایک ایک صدی کے برابر 2 رکعت نفل نماز ہے۔ اتنا بڑا اللہ رب العزت نے اجر و ثواب رکھا ہے۔ تو انسان جب رائے اختیار کرتا ہے تو پھر اسلام سے رائے فراری اختیار کر لیتا ہے، یعنی کہ اس پر عمل کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں رائے افراری۔ جو اللہ نے انسان کے لیے مذہب پسندیدہ اقرار دیا اور ساتھ ہی اس کو یہ بھی حکم دیا کہ یہ تیرے لیے ایک پسندیدہ مذہب ہے، اسی پر تو نے رہنا اور اسی پر ہی تیرا خاتمہ ہونا چاہیے۔ تو جب انسان رائے افرار اختیار کرتا ہے تو پھر اسلام پر عمل کرنا چھوڑ دیتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں رائے افرار۔ یعنی کہ اللہ رب العزت نے کہا کہ تو میرے ساتھ شرک نہ کر، تو انسان دوسروں کے آسرے لوٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ مجھے بخشوائیں گے، ان کے ساتھ میں اگر رہوں گا تو یہ میری سفارش بھی کریں گے اور مجھے بخشا بھی دیں گے وغیرہ وغیرہ۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ نماز پڑھ، تو یہ سستی کر دیتا ہے، کبھی 1 دن پڑھی 10 دن نہ پڑھی، تو اس کو بھی رائے افرار کہتے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے حکم فرمایا کہ روزے رکھ، تو کبھی رکھے کبھی ادھے رکھے، کبھی 1 رکھا کبھی توڑ دیا، تو اس کو بھی رائے افرار کہتے ہیں۔ حج، اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ حج کر، تو حج پیسے ہونے کے باوجود بھی سستی کر جاتا ہے۔ کبھی کہتا ہے کہ میں بیٹیوں کی شادی کر کے جاؤں گا، کبھی کہتا ہے کہ میں بیٹوں کی شادی کر کے جاؤں گا، کبھی کہتا ہے میں اپنا حق ادا کر کے جاؤں گا، تو اسی کشمکش میں حج نہیں کرتا۔ اس کو بھی رائے افرار کہتے ہیں۔ زکوٰۃ کا اللہ نے حکم دیا تو زکوٰۃ کے بھی ٹال مٹولے کرتا ہے، کنجوسوں کی طرح تھوڑے جو پیسے دے دیے۔ جو اللہ نے اور اللہ کے رسول نے حکم فرمایا کہ اس نے مطابق تو زکوٰۃ ادا کر، تو نہیں کرتا، تو یہ بھی رائے افراری ہے۔ تو
یعنی کہ اس کا جو اللہ رب العزت پر تقوی ہوتا ہے وہ کمزور کر دیتا ہے۔ یعنی کہ جس تقوی کا اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے کہ تو میرا تقوی اختیار کر، اس میں یہ کمزوری کر دیتا ہے یا کمی کر دیتا ہے، یعنی کہ اللہ کو چھوڑ کر غیروں کے راستے پر چلا جاتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں رائے افرار۔ پھر جب اسلام سے رائے افراری اختیار کرتا ہے تو پھر طرح طرح کے اس کے ذہن میں جعلیت کے خیال آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر یہ جعلیت پر ابھر آ جاتا ہے۔ جعلیت ایک ایسا فعل ہے جس سے تمام نبیوں نے منع فرمایا، جہالت سے منع فرمایا۔ جہالت ایک ایسا فعل ہے جو معاشرے کو برباد کر کے رکھ دیتا ہے، اتنا برباد کرتا ہے کہ انسان کی سوچ بھی وہاں تک نہیں جاتی۔ جہلیت میں بدفعلی کر جاتا ہے، چوری کر جاتا ہے، سود کھانا شروع کر دیتا ہے، ہر قسم کی برائی پھر وہ اختیار کر لیتا ہے، کیوں کہ وہ اسلام سے افراری اختیار کر چکا ہے۔ وہی شخص یہ برے کام کرتا ہے جو اسلام سے افراری اختیار کر لیتا ہے۔ یہ نقصان ہوتا ہے، جعلیت سے یہ نقصان ہوتا ہے۔ پھر اگر وہ علم والا ہو تو علم کے نظریے بھی جہالت کو پھیلاتا ہے، یعنی کہ لوگوں کو غلط گائیڈ کرتا ہے، لوگوں کو جہلیت کی طرف ابھارتا ہے۔ جو اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام ہیں ٹول مٹول کر کے پیش کرتا ہے، یعنی کہ حق اور سچ کو چھپاتا ہے اور جھوٹ ملا کر پھر بیان کرتا ہے، جس سے معاشرہ یہی سمجھتا ہے کہ یہی بات ہے۔ سب سے بڑا نقصان یہی ہوتا ہے جو اسلام سے رائے افرار اختیار کرے۔ تو پھر ایسے واقعات جنم لیتے ہیں، رونما ہوتے ہیں کہ پورا معاشرہ شرمندہ بھی ہوتا ہے اور معافی بھی مانگتا ہے اور شرم سے اس کا سر بھی جھک جاتا ہے۔ تو اس کے لیے پھر قانون جو ہے، جو اللہ رب العزت نے قانون نبی پیغمبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نظریے متعارف کرایا کہ یہ جو قانون ہے یہ اس سے امن پیدا ہوتا ہے۔ اگر اس معاشرے میں، جس معاشرے میں جعلیت کا زیادہ زور ہو جائے، علم والے بھی جعلیت کی باتیں کرنی شروع کر دیں، تو پھر اللہ ہی حافظ ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر قانون جو ہوتا ہے نا، ان سب کو اپنے کٹہرے میں کھڑا کر لیتا ہے، کیونکہ وہ فل پاور ہوتا ہے۔ تو پھر جعلیت اس سے ختم ہوتی ہے اور تعلیم کو عام کر دیتے ہیں، تو پھر غربت، جہالت، غصہ یہ ختم ہو جاتے ہیں اور بد امنی پھر آہستہ آہستہ جو ہے نا، اگر یہ چیزیں قانون، جہالت اور غربت اور غصہ اسی معاشرے میں زیادہ جنم لیتا ہے جس معاشرے میں تعلیم اور قانون بالکل نام کے ہو جائے۔ تو یہ ہم آگے کتنی بار عرض کر چکے ہیں، اور جو رائے افرار اختیار کرتا ہے یعنی کہ باغی ہو جاتا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کے مطابق زندگی گزارنا چھوڑ دیتا ہے، اس کو کہتے ہیں رائے افرار۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ امن، عقل، جو عقل سے اور اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اس کی یہ پہلی شرط ہوتی ہے، وہ با اخلاق ہوتا ہے۔ با اخلاق ہوتا ہے، ہر کسی کے اخلاق کے ساتھ پیش آتا ہے، ہر کسی کے ساتھ
اخلاق سے پیش آتا ہے، 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے باجماعت، اللہ سے شرک نہیں کرتا، زکوٰۃ ادا کرتا ہے جس طرح اللہ اور اللہ کے رسول نے بتایا، اسی احکام کے مطابق زکوٰۃ ادا کرتا ہے، حج کرتا ہے اور عشر صدقہ خیرات دیتا ہے۔ تو یہ قانون کے مطابق ہر چیز کو اسلام کے نظریے سے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے، اس حکم کے مطابق زندگی گزارتا ہے اور پھر دنیا سے چلا جاتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں عقل مند انسان۔ جیسے کہ ابو جہل جو تھا، یہ بڑے علم والا آدمی تھا، بڑے علم والا آدمی تھا، حکیم بھی تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا بھی تھا۔ تو اللہ رب العزت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو تسلیم نہیں کرتا تھا، نبی تسلیم نہیں کرتا تھا، کیونکہ اس کے اندر غرور تھا، تکبر تھا، جہل تھا۔ جس کے اندر تکبر، غرور، بدنیتی ہو، اسی کو جہل کہتے ہیں۔ یعنی کہ پڑھا لکھا ہوا جہل تھا، یہ نہیں ہے کہ وہ ان پڑھ تھا، وہ پڑھا لکھا ہوا تھا، لیکن کیا اس کے اندر یہ تکبر تھا، غرور تھا کہ اگر میں نے نبوت کو تسلیم کر لیا تو پھر مجھے اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کے مطابق زندگی گزارنی پڑے گی، اگر میں اسلام کے اندر داخل نہ ہوا تو پھر میں اپنی من مانی کروں گا۔ جو بھی شخص اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کے مطابق زندگی نہیں گزارتا، اسی کو جہل کہتے ہیں۔ وہ پھر مخلوق خدا پر بھی ظلم کرتا ہے، ہر وہ بدی کرتا ہے جسے اللہ اور اللہ کے رسول نے منع فرمایا، اسی کو وہ اپناتا ہے، اسی کو جہل کہتے ہیں، اسی کو تکبر، غرور کہتے ہیں۔ یعنی کہ کیونکہ اللہ رب العزت نے انسان کو فعل مختار پیدا فرمایا، اس کو دنیا میں اختیار دے دیا، نیکی کرے گا تو جنت میں جائے گا، برائی کرے گا تو دوزخ میں جائے گا، چاہے یہ نیکی کو اختیار کر لے، چاہے یہ برائی کو اختیار کر لے۔ تو جہلیت پھیلائی بھی جا سکتی ہے، کیسے پھیلائی جا سکتی ہے؟ غلط تقریریں کر کے، لوگوں کو غلط گائیڈ کرنا، مس یوز کرنا، اپنے مقاصد کے لیے جو اربا ہوا وہ استعمال کرنا، اس سے بھی جہالت پھیلتی ہے۔ اس کے لیے قانون کو لازمی قرار دیا گیا ہے۔ ایسے معاشرے میں اگر اسلامی قانون نافذ ہو تو پھر یہ لوگ کنٹرول میں ہو جاتے ہیں، تعلیم عام ہو، قانون سخت ہو، تو پھر کبھی بھی سیالکوٹ جیسا واقعہ رونما نہیں ہوتا، پشاور جیسا واقعہ رونما نہیں ہوتا، کراچی والا واقعہ رونما نہیں ہوتا، بے نظیر کے جلسے والا واقعہ رونما نہیں ہوتا۔ تو اسی لیے کہتے ہیں کہ انسان کو اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کے مطابق جو زندگی گزارتا ہے وہی سیدھے راستے پر ہوتا ہے، جو اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کے خلاف زندگی گزارتا ہے وہی رائے فرار اختیار کرتا ہے، اور اس کی افراری کی وجہ سے، غلط نظریے کی وجہ سے معاشرہ جاہلیت کا شکار ہو جاتا ہے۔ اگر انسان امن کے ساتھ زندگی گزارے، یہ 10 یا 20 یا 50 یا 100 یا 60 یا 70 سال کی زندگی ہوتی ہے، اگر اس میں بھی انسان بدحالیوں کا، بدمالیوں کا، برے خیالات کا، جیلوں میں اور دشمنی داری کرنا اگر اسی میں گزار دے گا تو کیا اس کو ملے گا؟ دنیا میں بھی رسوائی، اچھی طرح زندگی نہیں گزار سکتا، اور آخرت میں بھی رسوائی۔ اس لیے انسان کو معاشرے کے اندر امن پیدا کرنا چاہیے، امن سے رہنا چاہیے، امن سے چلا جانا چاہیے۔ یہی وہ بھائی جان
ساری گفتگو ہے جو ہم نے آج بیان کی ہے۔ اگر کوئی میرے منہ سے غلط بات نکل گئی جو مجھے نہیں کرنی چاہیے تھی تو میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں، اور جو میں نے حق بات کی اس پر مجھے اور آپ کو اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سیدھا راستہ وہی ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے بتایا، باقی سب راستے ٹیڑھے ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ عقل مند شخص وہ ہے، سمجھدار شخص وہ ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کے مطابق زندگی گزار کر اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔